بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اور اگر ان کا منہ پھرنا تم پر شاق گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ، اور اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی، اور تکذیب کرنے والے ہلاک کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے حکم کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ رسولوں کی نصرت اور ان کی تکذیب کرنے والوں کا ہلاک اس نے جس وقت مقرر فرمایا ہے ضرور ہوگا، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ انہیں کفار سے کیسی ایذائیں پہنچیں۔ یہ پیش نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل مطمئن رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک دوسرے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح صبر و استقامت سے کام لیں جس طرح انہوں نے لیا، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب اور کفار کو مغلوب کرنے کا وعدہ کیا ہے، جیسے ترجمہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، اور فرمایا ترجمہ اللہ نے لکھ دیا کہ ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، اور فرمایا ترجمہ وہی ہے جس نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، تو یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر استقامت سے اپنی دعوت پیش کرتے رہیں اور کسی بے چینی کو اپنے اندر نہ پانے دیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح نصرت و تائید کی جائے گی، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اور اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شاق گزرا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئیں، جو اسلام سے محروم رہتے ان کی محرومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق رہتی، تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانی لے آؤ۔ مقصود ان کے ایمان کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید منقطع کرنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعراض کرتے اور ایمان نہ لانے سے رنج و تکلیف نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، تو اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں اور ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر ہرگز کوئی غم یا افسوس نہ کریں۔
اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں تو اسے یہ کام کچھ بھی مشکل نہ تھا، اس نے صرف کن کہنا تھا کہ سب لوگ ایمان لے آتے اور ہدایت پر جمع ہو جاتے۔ آپ دیکھیں سورۃ یونس آیت کریمہ 99۔ مگر ایسا کرنا اس کی معیشت اور حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے کاموں کی حقیقی حکمت اور مصلحت وہی جانتا ہے، لہٰذا اس قسم کے نظریے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معیشت اور تقدیر اور اس کی مصلحتوں پر ایمان رکھ کر تسلی حاصل کریں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔